السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو ادھورا ہے۔ بحوالہ الدار المنصور۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، بظاہر یہ ایک مختصر سا عمل ہے جسے بعض اوقات ایک رسمی کارروائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی رسم نہیں بلکہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر کی آبیاری مقصود ہے۔ یہ ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورا نقطۂ نظر اور معاملات طے کرنے کے لیے اس کی پوری سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو اسباب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں اور نہ ان اسباب میں بذات خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت موجود ہے۔ حقیقت میں ان اسباب کو پیدا کرنے والا اور ان میں تاثیر پیدا کر کے ان کے نتیجے میں واقعات کو وجود میں لانے والا کوئی اور ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم جب پانی پینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات غفلت اور بھیدیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے یہ پانی کس کنویں، کس دریا، کس جھیل یا نہر سے حاصل ہوا، لیکن اس کنویں یا دریا اور جھیل تک پانی کیسے پہنچا؟ اور انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے کائنات کی کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی ہیں، اور اس کے لیے کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے، اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا ہے، اور اسے سڑنے سے بچانے کے لیے اول تو اسے نمکین بنا دیا ہے اور دوسری طرف اسے ہر دم اس طرح رواں دواں کر دیا ہے کہ اس کی موجیں حرکت اور بے تابی کی علامت بن گئی ہیں، اور باوجود یہ کہ اس میں روزانہ ہزارہا جانور مرتے ہیں لیکن یہ پانی کبھی سڑتا نہیں۔ لیکن انسان کے لیے پانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے براہ راست فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا،
اس لیے کہ اول تو اس پانی کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ اسے انسان پی نہیں سکتا۔ دوسرے، اس پانی کا حصول صرف آس پاس بسنے والوں کے لیے ہی ممکن ہے، دور رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سمندر سے مونسون اٹھا کر اس میں ایسا خودکار پلانٹ نصب کر دیا ہے جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت یا مالی خرچ کے بغیر مسلسل جاری ہے۔ دوسری طرف اس مونسون کو بادلوں کی شکل دے کر ایک مفت ایئر کارگو سروس فراہم کر دی گئی ہے جس کے ذریعے سے یہ سیال پانی ہوا میں تیرتا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی مسافت طے کرتا ہے، اور اس کی فضائی پرواز نے دنیا کے ہر خطے کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہیں اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھر یا 6 مہینے کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمد ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ فرما دیے۔ پانی کا یہ دلفریب کولڈ سٹوریج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دل آویز نظارے تو فراہم کرتا ہی ہے، لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔ پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برفستان میں خود جا کر اپنی ضرورت پوری کرے، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنا دیے گئے، اور اس کے علاوہ پانی کے سوتوں یعنی پانی کے نکلنے کی جگہ کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ سمندر سے پانی اٹھا کر اسے پہاڑوں میں محفوظ کرنے اور زمین دوز پائپ لائن کے ذریعے دنیا کے چپے چپے تک اسے پہنچانے کے اس عظیم الشان سلسلے میں کہیں بھی انسانی عمل یا اس کی فکر و کاوش اور منصوبہ بندی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان بہتے ہوئے دریاؤں میں پوشیدہ سوتوں یعنی پانی نکلنے کی جگہ سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کر لے۔ اگرچہ یہ کام پانی کی سپلائی کے مذکورہ بالا قدرتی اور آفاتی نظام کے مقابلے میں نہایت محدود اور مختصر کام ہے، لیکن اس محدود سے کام کی انجام دہی میں بھی انسان بڑی ہی مشقت اٹھاتا، بہت روپیہ خرچ کرتا اور کائنات کے دوسرے وسائل سے کام لیتا ہے۔ پانی کا ہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحہ میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، آب رسانی کے اس سارے طویل عمل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، ندی نالے، زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے، اس پر چلتے ہوئے جانور اور بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پینا شروع کرو، تو در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو جس نے تمہارے ہونٹوں تک پانی کے یہ گھونٹ پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اس پانی کے حصول کے لیے ہم نے
چند ظاہری اسباب ضرور اپنے عمل اور محنت سے اختیار کیے ہیں، لیکن ظاہری اسباب کی رسائی ایک خاص حد سے آگے نہیں۔ اس حد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ محیر العقول یعنی عقل کو حیران کرنے والا نظام کام کر رہا ہے، جو انسان کے عمل ہی نہیں، اس کی سوچ اور تصور کی پرواز سے بھی ماوراء ہے۔ پھر ایک عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ اسے پیاس لگی تھی، جسے اس نے ایک گلاس پانی پی کر تسکین دے دی، لیکن یہ پانی حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے اور اس کے جسم کی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی طرف عام طور سے کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ ذرا غور سے کام لیں تو در حقیقت ہماری جسمانی مشینری کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت تھی، جس کے بغیر یہ مشینری کام نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ عام انسان یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کب پانی کی مطلوبہ مقدار کم ہو گئی ہے، اس لیے قدرت خداوندی نے اسے پیاس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر فراہم کر دیا ہے، جو ہر عالم، شہری اور دیہاتی، یہاں تک کہ ناسمجھ بچے کو بھی خود بخود یہ بتا دیتا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ اسے صرف اپنے ہونٹ اور حلق کی ضرورت سمجھتا ہے اور انہی دو چیزوں کو ترک کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیاس بجھ گئی، لیکن در حقیقت پانی کا اصل فائدہ اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ صرف ہونٹ اور حلق کی نہیں، پورے جسم کی مانگ تھی، اور وہ حلق سے گزر کر جسم کے ہر اس حصے کو سیراب کرتا ہے جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، اور اس طرح جسم کی اندرونی پائپ لائن کے ذریعے وہ پانی سر سے لے کر پاؤں تک ضرورت کی تمام جگہوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر جتنے پانی کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے اتنا جسم میں باقی رہتا ہے، اور باقی حصہ جسم کی دھلائی کے بعد اپنے ساتھ مضر اجزاء کو بہا کر دوبارہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح روٹی کے اس نوالے کو دیکھ لیجئے جو ہم ایک لمحے میں حلق سے اتار لیتے ہیں۔ ایک ظاہر بین نگاہ صرف اس حد تک جاتی ہے کہ ہم نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بازار سے آٹا خریدا اور اس سے روٹی تیار کر لی، لیکن بازار تک اس آٹے کو پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی طاقتیں سرگرم رہیں، اس کی طرف عموماً نگاہ نہیں جاتی۔ انسان کا کام اتنا ہی تو تھا کہ وہ زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دے، لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایسا پروسیسنگ پلانٹ یعنی نظام عمل لگایا کہ اس میں سے کومپل پھوٹ نکلی؟ کون ہے جس نے مٹی کی دبیز تہوں میں اس کومپل کی پرورش کی اور اسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اپنے جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہو اور ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟ پھر کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیریں، اسے لہراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ فراہم کیا، اس پر بادلوں کا شامیانہ تان کر اس کو جھلسنے سے بچایا، اس پر رحمت کا مہ برسا کر اس کی نشو و نما کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینکڑوں خوشے اور ایک ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آ گئے۔ قرآن کریم کے سورہ واقعہ کی آیت 64 کا مفہوم ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا اللہ ہیں اگانے والے؟ لہٰذا جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، تو اس مقصد
اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس نوالے کا حصول صرف ہماری قوت بازو کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ اس دینے والے کی دین ہے جس نے اسے ہم تک پہنچانے کے لیے کائنات کی عظیم قوتوں کو، طاقتوں کو ہمارے لیے رام کر دیا۔ لہٰذا اس نوالے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس دینے والوں کو فراموش نہ کرو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا اس کی ہر مخلوق کے لیے عام ہے، کھانا اور پانی جانوروں کو بھی ملتا ہے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بخشا ہے اس میں اور بے شعور جانور میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ یہ باشعور مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے محسن حقیقی، اپنے خالق حقیقی کو یاد کر لیا کریں تاکہ گناہوں سے بچ جائیں۔ ابرو بادوم و خور رشید و فلک درکار ند تاتنانے بکف آری و غفلت نا خورے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو خوراک فراہم کرنے کے لیے ہوا کو، آسمان و بادل کو اور چاند سورج کو کام پر لگایا ہوا ہے۔ ان سب کی مشترکہ کاوش کے نتیجے میں انسان کو غذا مل رہی ہے، لیکن ترنوالا منہ میں ڈالتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرنا، اس کا شکر نہ بجا لانا تو کتنی بڑی غفلت ہوگی۔ یہ دو تو سادہ سی مثالیں تھیں، لیکن زندگی کے جس کسی کام کو لیجیے غور کرنے سے ہر جگہ صورت یہی ملے گی۔ انسانی محنت اور ظاہری اسباب کا عمل بہت چھوٹے سے دائرے تک محدود ہے۔ اس محدود دائرے کے پیچھے جھانک کر دیکھیے تو دنیا کا ہر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ایک ایسے نظام ربوبیت کے ساتھ بندھا ہوا ہے جس کی حکمتیں لامحدود ہیں اور جس میں انسان کی محنت، کوشش، وسائل اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں۔ لیکن عام طور سے انسان کی محدود نگاہ ظاہری اسباب سے آگے نہیں بڑھتی اور وہ شب و روز اسی پیچ و خم میں الجھا رہتا ہے۔ انبیاء کرام اسی لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ وہ انسان کو اس تنگ نظری سے نجات دلا کر اس کی نگاہ کو وسعت اور سوچ کو گہرائی عطا کریں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم دے کر زندگی کے ہر شعبے میں انسان کا رشتہ اپنے مالک سے جوڑنے کی کوشش فرمائی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ہر کام کو بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت و تخلیق کے تابع قرار دیتا ہے اور بار بار اس حقیقت کا اعتراف کر کے اپنی عاجزی و درماندگی کا اعلان کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خالق و مالک بن کر نہیں بلکہ مخلوق اور اپنے مالک کا بندہ بن کر آیا ہے۔ یہ احساس بندگی اس کے دل میں تواضع، عاجزی، ہمدردی اور غمگساری پیدا کرتی ہے اور فرعونیت، تکبر اور رعونت کے رذیل جذبات سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا میں جبر و استبداد اور ظلم و ستم کے واقعات اسی وقت وجود میں آتے ہیں جب انسان اپنی حقیقت کو فراموش کر کے اپنے خالق سے رشتہ توڑ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خالص اپنی قوت بازو کا کرشمہ قرار دے کر اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ لیکن جو شخص قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میرا ہر کام میرے مالک و خالق کی مرہون منت ہے، اس کے دل پر غرور و تکبر کی سیاہی کا کوئی دھبا نہیں پڑتا اور وہ دوسری مخلوق خدا کے ساتھ بھی کبھی ظلم و تشدد کا روادار نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے بظاہر مختصر الفاظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے حقائق و معارف کی ایک کائنات پوشیدہ ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے شروع میں یہ الفاظ کہلوا کر انسان کو ایسا انسان بننے کی طرف متوجہ کیا جو فرعون و نمرود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر دنیا میں امن سے رہنا چاہتا ہو، اور اس طرح انسان کے ہر کام کو عبادت و بندگی میں تبدیل کیا۔ بحوالہ الذکر